بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، قرآن حکیم جو تمام امراض انسانیت کے لیے نسخہ شفا ہے، اس کے ایک ایسے مقام کی تلاوت کی ہے میں نے جو بہت ہی عظیم الشان اور محتم بالشان ہے۔ سورہ مبارکہ نصر وہ سورہ ہے جو ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن حکیم کا آخری مکمل سورہ ہے جو نازل ہوا۔ اس کے بعد کوئی مکمل سورہ نازل نہیں ہوا۔ اس کے بعد بعض متفرق آیتیں تو نازل ہوئی ہیں لیکن مکمل سورہ نازل نہیں ہوا۔ قرآن حکیم کے سوروں کی تقسیم اور سوروں میں آیات کی ترتیب یہ توقیفی ہے، یعنی یہ من جانب اللہ ہے، اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، اگرچہ موضوع گفتگو یہ نہیں ہے لیکن جملہ معترضہ کے طور پر زبان پر آ گیا۔ قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ قرآن مجید رب اکبر کا آخری پیغام ہے جو مقام ختم نبوت پہ نازل ہوا ہے۔ اگر قرآن مجید میں کسی قسم کی تحریف ہو جاتی تو ختم نبوت کے کیا معنی تھے؟ نبوتوں کا سلسلہ کیوں جاری رہا؟ حضرت آدم علیہ السلام پیغام الہی لے کر آئے تھے، انہوں نے وہ پیغام پہنچایا اور اس کے بعد اس پیغام میں لوگوں نے تحریف کر دی تو پھر دوسرے نبی کی ضرورت پیش آئی۔ دوسرے نبی نے پیغام پہنچایا، لوگوں نے اس پیغام میں تحریف کر دی تو پھر تیسرے نبی کی ضرورت پیش آئی۔ جب تک پیغام میں تحریف ہوتی رہی نئے نبی کی ضرورت پیش آتی رہی۔ نبوت کے ختم ہونے کا اعلان ہی اس بنا پر کیا گیا کہ قدرت کو یہ اطمینان حاصل ہو گیا تھا کہ اب تحریف نہیں ہوگی۔ جو کچھ بھی مطالب اس وقت ذہن میں اور زبان پر آ رہے ہیں وہ آپ تک منتقل کروں گا۔ قرآن حکیم کی تحریف کا شبہ بہت عام بھی کر دیا گیا ہے اور ما بہن نزاع بھی بنا دیا گیا ہے، اور مسلمان ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ یہ ان کو کہتے ہیں کہ تم تحریف کے قائل ہو، وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم تحریف کے قائل ہو، اور اب ایک نیا فتنہ بھی برپا ہو رہا ہے اور وہ مغرب کی طرف سے برپا ہو رہا ہے۔ باقاعدہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے، تاکہ جو اسلام کے امتیازات ہیں، جو اسلام کے خصوصیات ہیں، جو مقام ختم نبوت کے برکات ہیں، ان برکات پر سے انسان کا یقین اٹھ جائے۔ اس لیے ان تمام سازشوں کو ناکام بنانا آپ سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ دشمن منصوبہ بند طریقے سے کام کر رہا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ ایک تو پروردگار عالم نے خود اعلان فرمایا ہے کہ نحن نزلنا الذکر ونحن له لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور بے شک یقیناً بالتحقیق بالتأکید ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو
ایک طرف حفاظت کی ذمہ داری رب اکبر نے لی ہے، اور دوسری طرف اس قرآن حکیم کو پہنچانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سعی بلیغ فرمائی ہے، جو محنت کی ہے، اور جو حکمت تبلیغ اختیار فرمائی ہے، اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید ہر طرح کی تحریف سے محفوظ رہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ممکن کیسے ہے کہ قرآن میں تحریف ہو جاتی علی کے رہتے ہوئے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وصی رسول ہیں، ولی اللہ ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، خلیفہ رسول اللہ ہیں، اور محافظ دین ہیں۔ محافظ دین ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی ذات کی قربانیاں دے سکتے ہیں، مگر دین پر آنچ آ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا ثبوت قرآن مجید کے محفوظ رہنے کا یہ ہے کہ بعد پیغمبر علی کا وجود تھا، اور علی کے بعد دوسرے علی کا وجود تھا، اور علی کے بعد پھر علی کا وجود تھا، اور علی کے بعد پھر علی کا وجود تھا، اور آج بھی ایک علی پردہ غیب میں موجود۔ آپ چاہے یہ کہیں کہ علی کے بعد علی، علی کے بعد علی، علی کے بعد علی کا سلسلہ رہا، چاہے یہ کہیں کہ محمد کے بعد محمد، محمد کے بعد محمد، محمد کے بعد محمد کا سلسلہ رہا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بہرحال یہ بالکل جملہ معترضہ میرے زبان پہ آ گیا۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ آج میں تحریف قرآن پہ گفتگو کروں، لیکن چونکہ میں نے یہ بات عرض کی کہ سورہ مبارکہ نصر قرآن مجید کا آخری مکمل سورہ ہے جو نازل ہوا، تو بس اس ضمن میں پھر یہ باتیں زبان پر آ گئیں۔ آخری مکمل سورہ، یہ سوروں کی تقسیم من جانب اللہ ہے، سوروں کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور یہاں پر ٹھہر کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس جملے کے مضمرات پر غور کرتے رہیے گا، مطالعہ کرتے رہیے گا، اور اس جملے سے بھی پہلے پھر یہ جملہ کہہ دوں کہ تحریف کا شبہ باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، چاہے کسی نے لکھا ہو، چاہے کہیں لکھا ہو۔ میرے پاس حوالے لے کر نہ آئیے گا، آپ جو بھی حوالہ لائیں گے وہ میں پہلے سے پڑھ چکا ہوں گا، اتنا اعتماد کیجیے۔ کسی نے بھی لکھا ہو، کہیں بھی لکھا ہو، تحریف قرآن کا شبہ باطل ہے۔ قرآن جس طرح حضور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ملا تھا، اور جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کو اسے ترتیب دے کر امت کے سپرد کرنے کے لیے فرمایا تھا، حضور نے اسی طرح ترتیب دلوا کر امت کے سپرد کیا۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو حضور فرماتے تھے کاتبین وحی سے، اس آیت کو فلاں سورے میں لکھو، اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھو، اس آیت کو فلاں مقام پر لکھو۔ یہ ترتیب خود دلوا رہے تھے، یہ ترتیب خود حضور دلوا رہے تھے۔ اور کتنی روایتیں موجود ہیں، ایک تو یہ مستقل دلیل ہے کہ حضور نے ترتیب دلوائی، پھر دوسری دلیل حضور نے فضائل بیان کیے ہیں، جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کا اتنا اجر ہے۔ سورہ یاسین قلب قرآن ہے، سورہ یاسین اس لیے بھی قلب قرآن ہے کہ اس میں امام مبین کا ذکر ہے۔
یہ سورہ یاسین، اس کی تلاوت کا ثواب معلوم ہے آپ کو؟ ایک بار سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت 12 مرتبہ ختم قرآن کے ثواب کے برابر ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ کتنی بار؟ ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت 12 ختم قرآن کے ثواب کے برابر ہے، یہ روایت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ سورہ یاسین جو شخص روزانہ تلاوت کرے، یہ سورہ مبارکہ یاسین اس کی حفاظت اس طرح کرتی ہے جیسے میدان کارزار میں زرہ کسی مجاہد کی حفاظت کرتی۔ زرہ یاد رکھیے گا، ہر طرح سے آپ کی عزت، آپ کی آبرو، آپ کی جان، آپ کا جسم، ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے سورہ یاسین۔ بعض جگہوں پر ہمارا معاشرہ اتنا ضعیف الاعتقاد ہو گیا ہے، اتنا ضعیف الاعتقاد، اور ایسی نادانیوں اور جہالتوں میں اور توہمات میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ایک صاحب تشریف لائے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ حضور، مولانا، سرکار، قبلہ، جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں، زبان پہ کون تالا لگا سکتا ہے؟ یہ مصیبت ہے، وہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے۔ میں سب سنتا رہا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ روزانہ صبح، نماز صبح کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کیجئے۔ جیسے ہی میں نے سورہ یاسین کا نام لیا، ان کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں کوئی مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا حضور، میں تو آیا ہوں آپ سے حفظ و امان کی دعا طلب کرنے کے لیے۔ تو میں نے کہا میں کیا آپ کو ہلاکت کی دعا بتا رہا ہوں؟ کہا وہ تو میں نے کہا وہ تو کیا؟ کہا وہ مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ سورہ یاسین تو بس مرتے وقت پڑھی جاتی ہے۔ یہ ہے شعور، یہ ہے شعور دینی، اور یہ ہے ذوق ایمانی، اور یہ ہے معلومات کا اندازہ کہ سورہ مبارکہ یاسین تو بس احتضار کے وقت پڑھی جاتی ہے، جب مریض ایڑیاں رگڑ رہا ہو، دم ٹوٹ رہا ہو۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس وقت جو پڑھی جاتی ہے اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ دم آسانی سے نکل جائے، اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس میں سے موت کا خوف نکل جائے اور حیات ابدی کا یقین پیدا ہو۔ اس لیے نہیں پڑھی جاتی ہے کہ آسانی سے دم ٹوٹ جائے، نہیں، اس لیے پڑھی جاتی ہے، اس لیے مستحب ہے کہ دم ٹھہر جائے، دم ٹوٹ جائے نہیں، دم ٹھہر جائے، اس کے اندر سے موت کا خوف نکل جائے اور حیات ابدی کا یقین پیدا ہو جائے۔ بلکہ اسے حیات ابدی کا مژدہ ہی سنایا جاتا ہے سورہ یاسین کی شکل میں۔ مجھے حالانکہ یہ سب آج بیان نہیں کرنا تھا، مگر زبان پہ آ رہی ہے بات تو عرض کر کے آگے بڑھوں۔ بات وہاں تھی کہ یہ اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ انسان کا دم ٹوٹ جائے، بلکہ انسان کا دم ٹھہر جائے اور اسے پیغام حیات ابدی مل جائے۔ سورہ یاسین کے ختم کا ثواب کتنا بتایا؟ 12 ختم قرآن کا ثواب۔ سورہ مبارکہ والعادیات، اس کے ختم کا ثواب پورے 1 ختم قرآن کا ثواب۔ سورہ مبارکہ قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، ختم قرآن کا ثواب۔ سورہ مبارکہ زلزال 4 مرتبہ پڑھ لیجئے، ختم قرآن کا ثواب۔ سورہ مبارکہ کافرون 4 مرتبہ پڑھ لیجئے، ختم قرآن کا ثواب۔ یہ سب، یا سورہ بقرہ کی تلاوت کا ثواب، سورہ آل عمران کی تلاوت کا ثواب، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر
قرآن کی ترتیب بعد کے لوگوں نے دی ہے، قرآن بعد میں جمع ہوا ہے، سورے بعد میں مرتب ہوئے، تو کس چیز کو رسول کہہ رہے تھے کہ اس کے پڑھنے کا اتنا ثواب ہے؟ اگر قرآن بعد میں ترتیب پایا، سورے بعد میں مرتب ہوئے، آیتیں بعد میں ترتیب دی گئیں گواہیاں لے لے کر، کسی پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت، گورنمنٹ کا ایک مشن تھا کہ قرآن مجید کو ہمیں جمع کرنا ہے، مرتب کرنا ہے، اور لوگوں کی گواہیاں لے لے کر قرآن مجید مرتب کیا جاتا تھا، یہ پوری جو داستان خلق کی گئی اور حدیث کی کتابوں میں درج کر دی گئی، ایسی کہ اس پر یقین کبھی متزلزل نہیں ہوتا، جس کی بنا پر شبہ تحریف پیدا ہوا ہے، جس کی بنا پر شبہ تحریف پیدا ہوا کہ اگر حضور نے جمع نہیں کیا تھا، بعد کے لوگوں نے جمع کیا، تو ظاہر تحریف ہو گئی ہوگی، لوگ کیا، ان کا حافظہ کیا، لوگوں کا حافظہ تو معلوم ہے، تاریخ میں علم رجال پڑھیے تو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا حافظہ تھا لوگوں کا۔ تو بہرحال میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ تحریف قرآن کا شبہ دل و دماغ سے نکال دیں، چاہے وہ گزشتہ لوگوں کی تحریروں سے پیدا ہوا ہو یا آئندہ لوگوں کی تحریروں سے پیدا ہو۔ مثلا مجھے ابھی لاہور میں ایک اطلاع دی گئی ہے کہ جرمنی میں ایک خاص نسخہ قرآن پر ریسرچ ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہیں کوئی ٹیم گئی تھی اور اس نے ایکسکیویشن کے دوران، زمین کی حفاری کے دوران، تاریخی تحقیق میں انہیں کوئی بہت زمین کی گہرائی میں صندوق ملا، اور اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں قرآن مجید کا ایک پرانا نسخہ مل گیا، اور اس کو جب پڑھنے کی کوشش لوگوں نے کی تو موجودہ قرآن سے مختلف اس میں کچھ ملی چیزیں، اور اس کی ریسرچ کہاں ہو رہی ہے؟ جرمنی میں۔ واضح ہے۔ اب ظاہر ہے وہ ریسرچ جب آئے گی تو ہمارے یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے اور جوان، اور پھر وہ میڈیا میں پیش کیا جائے گا، اور پھر یہ ہوگا، لوگ آئیں گے، حضور یہ بتائیے کہ یہ اللہ نے تو کہا ہے نحن نزلنا الذکر ونحن لہ لحافظون، ہم قرآن کو نازل کرنے والے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کچھ نہیں ہوا، جرمنی میں جو کچھ ہوا ہوگا، قرآن میں کچھ نہیں ہوا۔ توجہ ہے، قرآن میں کچھ نہیں ہوا۔ بہرحال یہ بات، یہ ایک جملہ معترضہ تھا جو بہت طویل ہو گیا، اور تقریباً پوری مجلس ہو گئی۔